یہ سورہ کہف ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ دجال کے فتنے میں اور اس میں کیا مناسبت ہے، اس پہ علماء نے بہت کچھ کہا ہے، تو یقینی طور پر اس حکمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بہرحال اس کے مضامین ایسے ہیں کہ انسان کو اس سے ایمان میں تقویت ملتی ہے۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی چیز کے بارے میں ہمیں بتا دیا تو پھر ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو ہمیں بس اس پر ایمان لانا چاہیے۔ تو دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اگر کوئی جمعے کے دن اس کا اہتمام کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ دجال کے فتنے سے بچنے میں سرسری غور سے ایک بڑی حکمت یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے قدرت کے اپنے نمونے دنیا میں دکھائے ہیں، جیسے اس میں خضر علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، اصحاب کہف کا واقعہ، ذوالقرنین کا واقعہ، کہ کیسی اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے مختلف کام ہیں، یاجوج ماجوج کا تذکرہ بھی آئے گا اس میں۔ تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی قدرتوں میں بہت بڑی بڑی قدرتیں، اللہ مخلوق سے بھی بعض دفعہ بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ تو دجال بھی اللہ کی ایک مخلوق ہوگا، تو وہ اگر بڑے بڑے محیر العقول کام دکھا رہا ہے تو یہ اس کی علامت نہیں ہوگی کہ یہ خدا ہے۔ جیسے ذوالقرنین سے اللہ نے بڑا کام لیا تو وہ خدا تھوڑی بن گئے، اور خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ ایک جو ہے نا وہ دیوار کو سیدھا کروا دیا اور تختہ جڑوا دیا، اور کچھ انہوں نے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں بتا دیں، تو اس سے وہ خدا تو نہیں بن گئے۔ اور جو اس طرح اصحاب کہف یعنی 300 سال تک غار میں سوتے رہے تو اس سے وہ خدا نہیں بن گئے۔ تو ایسے ہی دجال کے جب ہم محیر العقول واقعات دیکھیں گے تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ خدا ہے، بلکہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جیسے پچھلے پیغمبروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے اور مقصد لوگوں کی آزمائش تھا، تو دجال بھی لوگوں کی آزمائش ہی کے لیے آئے گا۔ اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں۔ اچھا، یہ جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت ہے، تو یہ جمعے کی رات کو اگر کوئی پڑھ لے تو بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو کیونکہ روایات میں جمعے کی رات کا بھی تذکرہ ملتا ہے اور جمعے کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب کو نازل کیا، ولم یجعل لہ عوجا، اور اس کتاب میں اس نے کوئی کجی نہیں رکھی۔ یہ قرآن کا کمال ہے، آپ الحمد سے لے کے والناس تک پڑھیں، 2 اور 2 4 کی طرح اس کی آیتیں اور اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب آپ پڑھ لینا تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے اس میں، اور وہ باتیں نیچر کو اپیل بھی نہیں کریں گی، اور انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے گا اور مصیبت میں پڑ جائے گا۔ لیکن قرآن کے دعوے کتنے واضح ہیں، اور دعووں میں تناقض نہیں ہے۔ قرآن نے کہا خدا ایک ہے، ہر جگہ یہی کہا کہ ایک ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ نبی ہیں، بشر ہیں نبی ہیں، تو بشریت کو ثابت کیا قرآن نے۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوٹ پٹانگ معجزوں کا مطالبہ کیا گیا تو بتا دیا گیا میں بشر ہوں، ایک ہی دعویٰ رہا ہے مسلسل شروع سے آخر تک، اور آخری نبی ہونے کا جب دعویٰ کیا گیا تو آخری ہی، یہ نہیں کہ پھر قرآن میں اشارے دے دیے ہوں کہ کوئی اور نبی بھی آئے گا۔ تو تناقض نہیں ہے قرآن میں، نماز کو فرض کیا تو نماز فرض ہے۔ تو یہ جتنے مضامین، پھر اخلاقیات کی جو تعلیم دی وہ تعلیم سیم ہے۔ تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں۔ یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا۔ میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے۔ تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا۔ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے۔ تو ایسے کئی تناقض، تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے، یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومنین کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ کسی کو تکلیف دینا یہ شریعت کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا یہ بھی برا عمل ہے۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ مجھے تو نہیں آ رہی، صحیح آ رہی ہے؟ اچھا، یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی برا عمل ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، اچھے انداز میں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا عمل، بات تو تھوڑا ویسے ہی کرنے جیسے پہلے تھے، بات کرنا یہ اذیت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے، ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ اذیت انسان کو کس سے ہوتی ہے؟ بات چیت سے۔ بات لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسی بات کی کہ سامنے والے کا میٹر گھوم گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، جن میں سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ راستے میں تکلیف دہ چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے، یعنی اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا، آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، لوگوں کو گزرنے میں ٹینشن ہو رہی ہے، آپ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں کانٹا نظر آیا، آپ کو خطرہ ہے کہ کسی کے چبھ سکتا ہے، آپ نے وہ کانٹا ہٹایا نہیں، سائڈ سے گزر گئے کہ چلو مجھے نہ لگے، میں ذرا اس طرح یوں ٹن مار کے نکل جاتا ہوں۔ تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے۔ پہلے میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں، پھر اس موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے وہ تو پھر کافر ہوگا نا؟ کیا خیال ہے بھئی؟ ایمان کا پہلا لیول ہی پورا نہیں کیا تو اس کے بعد تو کافر ہے نا؟ تو گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر ہم حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں تو میرا خیال ہے 2-4 آدمیوں کے سوا کوئی بھی اسلام میں بولو نہ رہے گا، اور پھر سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے، حج جو کیا تھا وہ بھی خراب ہو گیا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں اس قسم کی حدیثوں کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مطلب فقہا سے پوچھا جاتا ہے۔ یہ جو آج کل ایک بدعت چل پڑی ہے نا، ہر آدمی فنڈر بن کے حدیث کا ریفرنس دیتا ہے اور بس اتنا کافی نہیں ہے۔ عیسائیت اور یہودیت جو تباہ ہوئی ہے نا، وہ اجتہاد سے ہوئی ہے۔ نئے نئے مجتہدین مارکیٹ میں آتے رہے، اجتہاد کر کر کے لیبل تو وہ بھی بائبل ہی کا لگاتے تھے۔ اس امت کی گمراہی سے بچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے اسلاف کو بابا بنا کے رکھا ہوا ہے اور اسلاف سے ہٹی نہیں ہے، یہ بابا لیس نہیں ہوئی ہے۔ جس دن یہ امت بابا فری ہو گئی اس دن برباد، بریکیں فیل۔ باقی بابوں کی 2 قسمیں میں بتاتا رہتا ہوں، اچھے بابے اور برے بابے۔ ایک بدعتی بابے بھی ہوتے ہیں، ایک اچھے بابے بھی ہوتے ہیں، لیکن بابا لیس ہو گئے تو گئے کام سے۔ قرآن و سنت کی وہی تشریح جو تواتر کے ساتھ اسلاف سے چلی آ رہی ہے۔ اسلام لا، جو اسلامک لا ہے نا، وہ لا بھی مرتب ہو چکا ہے صدیوں پہلے، اس میں بھی چینجنگ کی اجازت نہیں۔ اب کسی کو نئے سرے سے لا لکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامک لا کیا ہے؟ ایک لا وہ ہے جو امام ابو حنیفہ نے مرتب کیا، آدھی سے زیادہ دنیا نے اس کو قبول کیا۔ اس سے تھوڑا اختلاف کیا امام مالک نے، وہ بھی لا ہے، چند چیزوں میں اختلاف، وہ لا بھی دنیا میں رائج ہوا۔ ایک لا پھر ان کے بعد امام شافعی نے مرتب کیا، اس میں کچھ چیزوں میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ تھے، وہ کچھ چیزوں میں امام مالک کے ساتھ تھے، کچھ چیزوں میں ان کی اپنی رائے تھی، لیکن وہ لا بھی 1200-1300 سال پہلے مرتب ہوا، پوری دنیا نے ایکسپٹ کیا۔ اور ایک لا امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل، ان کا مرتب کردہ لا ہے، وہ بھی دنیا نے ایکسپٹ کیا۔ ان کی تشریحات میں کہیں کہیں اختلاف بھی ہے، لیکن یہ چاروں لا فقہ جس کو کہا جاتا ہے جب مرتب ہو گئے تو 5واں اس کے بعد وجود میں اب تک نہیں آیا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ پوری دنیا نے اسی پر اتفاق کیا، اب اس سے نکلنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے، کیونکہ قرآن حدیث کے نام پہ ہر ایک کے پیٹ میں مروڑ ہوگا، اپنی ٹھڑک پوری کرے گا، نیا بابا مارکیٹ میں آئے گا اور لوگوں کو بابا لیس بنانے کے چکر میں نئے نئے بابے مارکیٹ میں آتے رہیں گے۔
پوری دنیا میں جب سے یہ چاروں فقہ مرتب ہوئے ہیں پوری دنیا انہی کو فالو کر رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی. اسلامی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے ہیرو پیدا ہوئے ہیں سب یا تو حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا حنبلی تھے. 1300 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا. ہندوستان میں بر صغیر جس میں برما بھی تھا, جس میں بنگلہ دیش بھی تھا, جس میں پاکستان بھی, ہندوستان بھی, اس پورے خطے میں جب سے اسلام آیا ہے, اور کب آیا اسلام؟ حضرت عثمان کے دور میں مسلمان فوجیں سندھ میں داخل ہو چکی تھیں. اس وقت سے فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں. اس وقت سے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت تو فقہ حنفی تھا نہیں. حضرت عثمان کے دور میں فقہ حنفی کا نام نہیں تھا, لا مرتب نہیں ہوئے تھے, لیکن جو قوانین ہیں, جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جس فقہ کے مطابق, وہ نمازیں موجود تھیں. اس کی مثال جیسے حضرت عثمان سے پہلے مصحف عثمانی نہیں تھا. کیا مطلب؟ جب نہیں تھا تو فالو کیوں کر رہے ہو بھائی؟ یہ نام نہیں تھا یہی مصحف جو حضرت عثمان نے مرتب کیا ہے. آواز بالکل نہیں آ رہی ہے, عجیب سے کان گونج رہے ہیں, پیچھے کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو اب تھوڑا صحیح ہو گیا. کبھی کبھی رفیع بھائی کے مشوروں پر بھی عمل کبھی کبھی کر لینا چاہیے. تو یہ فقہ آج جو ہے نا, فقہ کے نام پہ دیکھو, جب غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے نا پاگل ہو جاتا ہے وہ. ہمارے پاس یورپ سے فون آتے ہیں, امریکہ سے, ایک غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, اس کو کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کی, یار میں ہاتھ یہاں باندھوں یہاں باندھوں, یوں کروں زور سے آمین آہستہ آمین. پہلے بھی تو ہوتے تھے مسلمان, کیا حل تھا بھائی؟ جو چاروں درست ہے, کسی ایک فقہ کو فالو کرو لیکن مکمل اسی کو فالو کرو, چاروں ٹھیک ہے. اب کیا ہو رہا ہے؟ رفع الیدین والا اس کو رفع الیدین کی حدیث سے دکھائے گا, جو کہہ رہے منسوخ ہے وہ منسوخ ہونے کی حدیث سے دکھائیں گے. ایک زور سے آمین کی دکھائے گا, ایک آہستہ آمین کی دکھائے گا, ایک ٹانگیں چوڑی کرنے کی, ایک پتلی کرنے کی. وہ پاگل ہو جاتا ہے. یہ کوئی حل نہیں ہے امت میں جوڑ پیدا کرنے کا. یہ اس سے امت جوڑنے کے بجائے کیا ہوگی؟ ٹوٹے گی. صدیوں سے جب مرتب ہو گئے نا فقہ, جیسے جب تک مصحف عثمانی مرتب نہیں ہوا تھا اس وقت تک آپ جس مصحف کو چاہے فالو کریں. حضرت عائشہ کا قرآن اپنے پاس الگ تھا ترتیب کے لحاظ سے, عبداللہ بن مسعود کے پاس الگ مصحف تھا, حذیفہ ابن یمان کے پاس الگ مصحف تھا, زید ابن ثابت کے پاس الگ مصحف تھا. ہر صحابی نے اپنے حساب سے قرآن کی آیتیں ترتیب دی ہوئی تھی, مرتب کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا. لیکن اس سے ڈر یہ تھا کہ بعد میں امت اختلافات میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی. حضرت عثمان نے جوڑنے کے لیے کیا کیا؟ ایک مصحف مرتب کر کے سب کو آگ لگا دی. سب میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ٹوٹے نہیں امت. کتنا بڑا احسان کیا امت مسلمہ پر, کتنا بڑا احسان. یہی احسان چاروں ائمہ نے بھی کیا ہے. بہت اختلافات تھے تابعین کے دور میں, صاحب جس کے پاس جو حدیث پہنچی اس نے فالو کرنا شروع کر دیا. ایک کے پاس ایک حدیث پہنچی ہے, دوسری نہیں پہنچی, اس کی رائے دوسرے سے مختلف. ان چاروں اماموں نے یہ کام کیا کہ تمام روایات کو جمع کر کے, تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ایک فقہ کو لا کی صورت میں ریٹن میں لکھنا شروع کر دیا, تاکہ امت میں بعد میں تلواریں نہ چلیں. اسلامی قانون ریٹن فارم میں آ جائے, A to Z ترتیب سے. تو جب سے یہ مرتب ہوا باقی ہر چیز کو امت نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. آج سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ شافعی ہے, UAE میں فقہ مالکی ہے, بعض جگہوں پر شافعی ہے. جب سے اسلامی حکومتیں آئی ہیں ایک فقہ کو فالو کیا گیا ہے. پاکستان میں چونکہ ایک فقہ نہیں ہے, آئین میں لکھا ہے قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا, یہ مبہم ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ جنرل مشرف نے قرآن حدیث کی تشریح اپنے حساب سے کروائی. ہر آدمی جو بھی, جنرل ایوب خان نے قرآن حدیث کی تشریح بولے اپنے لحاظ سے کر, پورے آئلی قوانین کا بیڑا غرق کر دیا. پاکستان کے جو طلاق اور عدت کے قوانین ہیں نا آئلی, وہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں یاری سمجھ میں, بالکل قرآن و حدیث کے کیا ہے وہ اگینسٹ. اسے کوئی بھی نہیں مانتا, کچھ جج بھی نہیں مانتا ہوگا اس کو, لیکن لا بنا ہوا ہے. یہ بڑا ظلم نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, بڑا ظلم یہ کہ لیبل کس کا لگا ہوا ہے؟ بولتے کیوں نہیں قرآن؟ وجہ کیا ہے؟ آئین میں یہ نہیں تھا کہ فقہ حنفی ہوگا یا فقہ شافعی ہوگا. فقہ حنفی ہوتا تو کتابیں اٹھا کے دیکھتے, قرآن حدیث کی جو تشریح 1200 سال پہلے 1300 سال پہلے ہو چکی ہے اس کے خلاف آپ جا نہیں سکتے تھے.
ایوب خان نے کیا کیا, اس نے کہا کہ یار یہ تو سارا اسلام آ جائے گا, یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے مصر سے مولوی منگوایا, امپورٹ کیا. یہاں سے مولاناؤں سے جب رابطہ کیا تو سارے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ قانون شریعت کے بولو خلاف. اس نے مصر سے ایک لبرل مولانا منگوائے غامدی صاحب کے اسٹائل کے, انہوں نے ہر چیز کو مشرف با اسلام کر دیا. ٹھیک ہے, آیتیں مل جاتی ہیں ہر چیز پہ, حدیثیں بھی مل جاتی ہیں. تو جب گورنمنٹ کو اسلام کے اگینسٹ کوئی چیز کرنی ہوتی ہے, حکومت قانون پاس کرتی ہے اور ایسے مولوی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل جاتے ہیں کہ وہ اس کو مشرف با اسلام کر دے. اس لیے ضرورت ہے فقہ کی کہ آپ پابند ہیں. جو ریٹن فارم میں صدیوں سے قانون مرتب ہے, اس قانون سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. اس کو اندھی تقلید سے آج کل لبرل لوگ تعبیر کر رہے ہیں. آپ جب اس تقلید کو چھوڑتے ہو تو آپ کسی اور کی تقلید شروع کر دیتے ہو, اور وہ بالکل اندھی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں کیا دلیل ہے جی, امام حنیفہ مجتہد تھے, کیا دلیل ہے امام بخاری محدث تھے. جو دو امام بخاری کے محدث ہونے کی دلیل ہے وہ امام ابو حنیفہ کے مجتہد ہونے کی دلیل ہے. اجماع امت, کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. اتنی بڑی امت کسی کے بارے میں یہ گواہی دے کہ مجتہد تھے, یہ گواہی غلط نہیں ہو سکتی. تو پوری دنیا میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا آ رہا ہے. برما میں گیا ہوں, ایک مسلک بھی نہیں ہے, A to Z ایک ہی مسلک پر ہے لوگ. برما میں جہاں بھی قدیم اسلام نظر آئے گا نا, وہاں آپ کو نہ کوئی پگڑیوں کے رنگ میں تبدیلی نظر آئے گی, نہ آپ کو قرآن و حدیث کے نام پہ کوئی نیا مسلک نظر آئے گا. قدیم اسلام یہی ہے, ایک مسلک بھی نہیں پورے برما میں A to Z. جو چیز قدیم ہے وہ برحق ہے, جو نہیں آ رہی ہے وہ درست بولو نہیں ہو سکتی. میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان سے کسی نے کہا کہ ہمارا مسلک پشاور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. اس نے کہا پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا, اب کیا پھیل رہا ہے؟ 1200 سال پہلے فقہ حنفی آیا ہے پشاور میں. اب اگر کچھ پھیل رہا ہے نا تو وہ کچھ اور ہی چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, تپا ہوا ہوں میں ابھی, کیوں تپا ہوں اس کی وجہ بیان کروں گا. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, شعر تو یاد کر لو. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. قرآن حدیث کے نام پہ جو بھی چیز مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہے گلی میں پھینک دو اس کو, چاہے کتنے اچھے لیبل لگ رہے ہیں اس کے اوپر. نہیں مانتے ہم اس کو, چاہے آپ ہمیں اندھا مقلد بولو, کچھ بھی بولو. اللہ کا شکر ہے ہمارا اسلام محفوظ ہے, اس لیے کہ ہم مجتہدین کو فالو کرتے, اس لا کو جو ریٹن فارم میں آ چکا ہے, ریٹن میں آ چکا ہے. A to Z ہر مسئلہ اس میں ملے گا آپ کو. عدالتوں کے قانون کا حصہ بنا ہے وہ, صدیوں تک عدالتیں اس پہ فیصلہ کرتی رہی ہے. اسلام کوئی یتیم اور لاوارث نہیں ہے کہ سارے گمراہی پر فتویٰ دیتے رہے تھے. اب اچانک غیر مسلم کہے گا تم پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد تمہارا اسلام ہی ختم ہو گیا, اب 15ویں صدی میں کیا لے کے آ رہے ہو؟ اتنی جلدی تو عیسائیت ختم نہیں ہوئی تھی جتنی جلدی ان لوگوں نے اسلام کو ختم کر دیا ہے. تو آپ جب بھی اس لا سے ہٹیں گے. ایک صاحب کہنے لگے, بہشتی زیور ہے نا, میں اکثر ترغیب دیتا ہوں, تسہیل بہشتی زیور فقہ کی کتاب ہے, رکھیں پڑھیں. ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. اعتراض کرنے والے کرتے ہیں. میں نے کہا مثال کے طور پر, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, اب آ گیا تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں. میں نے کہا مثال کے طور پر, انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں, بیوی اس کی امریکہ میں, فون پہ نکاح ہو گیا. صحیح ہے؟ بندہ کہاں ہے؟ پاکستان میں. لڑکی کہاں ہے؟ امریکہ میں. واقعی لکھا ہوا ہے ایسے. پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے, لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہے کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے. یہ پاکستان میں رہتا ہے, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, نکاح ہو گیا, 1 سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا. تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا, یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا. کہہ لیں یہ کیا ہے, وہ آپس میں ملے ہے ہی نہیں, تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا؟ نہیں یاری بات سمجھ. اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں, بیوی کہاں بولو امریکہ میں. یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں. سال نکاح ہوا ہے ٹیلی فون پہ, کوئی ملاپ نہیں. کیسے ملیں گے بھائی؟ سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا. تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق؟ یہ باپ کون ہے؟ اس بچے کا باپ ہے. اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت, بولتے کیوں نہیں؟ نہیں. ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہشتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں. کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے عقلاً. میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے, اب کہہ رہے کہ یہ کس کے خلاف ہے؟ عقل کے. ایک بات پہ ٹکو,
باطل کی عادت یہ ہوتی ہے کبھی ایک دعوے پہ وہ ٹکتا نہیں ہے. جیسے ایک محترم نے دلیل دی نا, ہم نے کہا تھا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے, تو لوگ کیا دلائل دیتے ہیں کہ عرش کی فضیلت کی دلائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں, عرش بہت فضیلت والی. بھائی یہ فضیلت کے ہم منکر نہیں ہے, افضلیت الگ چیز ہے, فضیلت الگ چیز ہے. حضرت موسیٰ کی فضیلت پر بہت سارے دلائل ہیں, لیکن حضرت موسیٰ کیا پیغمبر سے بھی افضل ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اس پر ایک بھی دلیل نہیں ہے. تو عرش کی فضیلت پر آپ سینکڑوں دلائل لے دو, اس سے فضیلت ثابت ہوگی, اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوگی. افضلیت کے دلائل دو, ٹکتے ہی نہیں ہے نا کسی ایک بات. کہتے ہیں عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہوتا ہے, یہی ثابت کر دو کہ ٹچ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, عرش اور اللہ کی ذات, اللہ عرش پر ہے, کما هو لائق بشانہ, کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے, یہ کیفیات مجہول ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے, عرش کے اوپر اللہ ہے, کیسے ہے ہم نہیں جانتے. قبر نبی کی ذات سے ایسے ٹچ ہو رہی ہے, مس ہو رہی ہے, اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے, عرش کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی. پھر کہتے ہیں کہ تم پیغمبر کی ذات کو اللہ سے بھی زیادہ فضیلت دے رہے ہو, ہے بھائی, کہ پیغمبر کی مٹی کو اللہ کے عرش سے افضل. او بھائی, ہم پیغمبر کی ذات کو اللہ پہ فضیلت نہیں دے رہے, پیغمبر کے جسم سے جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق, اللہ کے ساتھ جو عرش ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق. اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آپ کا چشمہ آپ کی ٹوپی سے افضل ہے, کیا مطلب میں نے آپ کی توہین کر دی ہے بھائی؟ چشمہ بھی آپ کا, ٹوپی بھی کس کی؟ تو قبر کی مٹی بھی اللہ کی مخلوق, عرش بھی کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی. تو ان یہ جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کبھی کسی ایک بات پہ ٹکتے, بولو ٹکتے نہیں ہے, کبھی پینترے بدلتے ہیں, گھومتے ہیں. کیا بات کر رہا تھا یار میں, وہ بات کہتے ہیں, ہاں وہ مثال دے رہے تھے کہ پاکستان میں ہے اور بیوی کہاں ہے؟ امریکہ میں. یہ مسئلہ بھی خوب سن لیں, مسئلہ بھی ایسا ہی ہے. بچہ پیدا ہو گیا 6 مہینے کے بعد, کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے, 7 مہینے میں بھی آ سکتا ہے, 8 مہینے میں بھی آ سکتا ہے. آنا نہیں چاہیے, ٹائم پہ آئے تو زیادہ اچھا ہے, لیکن آ سکتا ہے. تو وہ بچہ فقہ کی تمام, اسلامک لا کی تمام کتابیں جو 1300 سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں, وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا؟ حلال. اس کو آپ زانی بولو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ان لوگوں نے فقہ پڑھا ہی نہیں ہے نا, ان کو دلائل کا کیا پتہ, ان کو بس نمبر یاد ہوتے ہیں, بس وہ بھی یاد نہیں ہوتے, دیکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان میں بھی عربی نہیں آتی, اردو ترجمے آتے ہیں, پھر مجتہد بنے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا کون سی آیت کے خلاف ہے یہ مسئلہ؟ کہہ رہی یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں نے کہا ممکن نہ ہونا عقل کے خلاف ہوتا ہے, قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتا. قرآن کی کون سی آیت؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا؟ یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے. الولد للفراش, بخاری مسلم کی حدیث ہے, بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا. یہ بستر کنایا ہے بیوی سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو. وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرِ, حجر بھی ہے, ہجر بھی, ہجر زیادہ بہتر ہے. اور جو زانی ہے وہ محروم ہوگا, اس کو بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی. جس کے بستر پہ پیدا ہوا اس کا ہے. یہاں بستر یہ کنایا ہے کہ جس کے بیوی کے ہاں پیدا ہو, اس لیے کہ بیوی آپ کی ہو, بستر کسی اور کا ہو تو بھی بچہ آپ کا کہلاتا ہے نا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ ارے ہسپتال کا بستر آپ کا بستر ہوتا ہے جہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں. ہسپتال میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا بستر تھوڑی ہوتا ہے, وہ تو آپ نے ہسپتال والوں سے رینٹ پہ لیا ہوا ہے, لیکن بچے پھر بھی آپ کے کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے؟ وجہ اس کی ہے کہ جس کے جو جنم دے رہی ہے وہ بیوی آپ کی ہے. تو یہاں فراش سے مراد فقہا کہتے ہیں کیا ہے؟ بیوی. جس کے بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو نبی نے فرمایا وہ اس کے ہوگا جس کی بیوی ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ اس کا کہلائے گا, یہ عورت جس کی بیوی ہے. زانی کو بچہ اس کی طرف نسبت ہی نہیں ہوگی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اسلامی لا ہے, یہ قانون ہے. بعض قانون بنائے جاتے ہیں فتنہ پرستی کو روکنے کے لیے, کیونکہ میاں بیوی میں کوئی بھی بیٹھ کے یہ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ آپس میں مل بھی رہے کہ نہیں مل رہے. شادی کے بعد بھی تو اس کا امکان ہے نا کہ بیوی آپ کی ہو, خدا نخواستہ بچہ کسی اور سے پیدا ہو رہا ہو, وہاں انگلی اٹھانے کی اجازت ہے؟ بولو بھائی. آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا, گھنگریالے بال ہیں, آپ کے خاندان میں سب کے صدیوں سے سلکی بال چلے آ رہے ہیں, آپ کے بچہ آپ بھی گورے چٹے, بیوی بھی گوری چٹی, بچہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا, اتنا بلیک. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ اسلام نے ان تمام چیزوں کا دروازہ بولو بند.
میاں بیوی ہے تو بچہ کس کا ہے؟ میاں بیوی کا ہے، بس دیٹس آل. یہ لا ہے، چاہے عقل میں آئے نہ آئے، تاکہ یہ جو نسب پہ انگلیاں اٹھانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. ہاں اس کی اجازت شوہر کو ہے کہ وہ نفی کرے کہ میرا نہیں ہے. شوہر کہہ سکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میرے سلکی بال خاندان میں پاکستان میں بیگم، امریکہ میں میں تو ملا ہی نہیں ہوں، یہ مارکیٹ میں آ کہاں سے گیا؟ شوہر کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے؟ نفی کرے. لیکن اسلام کہتا ہے جب آپ اس بچے کی نفی کر رہے ہو کہ میرا نہیں ہے، اٹ مینز آپ بیوی کو اس پر زنا کی تہمت لگا رہے ہو. سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ تہمت بھی اسلام اتنی جلدی اتنے آرام سے ایکسپٹ نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے یا تو 4 گواہ پیش کرو. آپ ایسا ہی نہیں آپ کسی پہ کہہ سکتے اس نے زنا کیا ہے. آپ جب یہ کہہ رہے ہو میرا بچہ نہیں ہے، اٹ مینز کہ آپ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ زانیہ ہے. زنا کے لیے 4 گواہ پیش کرو. وہ نہیں کرتے، لعان کرو عدالت میں جا کے. عدالت میں آپ 5 مضبوط قسمیں اٹھاؤ کہ مجھ پر اللہ کی لعنت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس نے زنا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر عورت بھی 5 قسمیں اٹھائے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، یہ اسی کا بچہ ہے، ہمارے درمیان ملاپ ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس کے بغیر آپ بچے کی نفی نہیں کر سکتے. عورت اگر اقرار کر لے کہ ہاں میرا نہیں ہے، لیکن شو نہ کرنا چاہ رہے ہو، عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو، پھر بھی فقہا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی. ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں، جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا، تو عین ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو. اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہنستے ہیں، لیکن اگر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو قرآن و سنت آپ کو ایسے موقع پہ تعویلات کرنے کا حکم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے یہ رائٹ صرف ہسبینڈ کا ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے، اور اسلام کہتا ہے ایسے آرام سے ہم مانیں گے نہیں کہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. نفی کی اس کا مطلب تم اس کو بیوی کو زانیہ کہہ رہے ہو. زانی کا الزام لگانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا، عدالت میں 4 گواہ پیش کرنے پڑیں گے. نہیں پیش کر سکتے، 4 قسمیں اور 5ویں قسم اٹھانی پڑے گی. اس کے بعد بچے کی تم سے نفی ہوگی. بیوی اگر اقرار کر لیتی ہے تو بچہ اس کے حوالے کیا جائے گا، اور بیوی بھی اگر کہتی ہے میں نے زنا کیا تو اس کو رجم کر کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا. اس پروسیس کے بغیر یہ کہنا کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ اسلام میں ممکن نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس سے اسلام نے یہ تردد کے اور شک کے تمام دروازے بند کر دیے. صحابہ کے دور میں ایسا ہوا، بچہ پیدا ہوا، اب صحابی کو شک ہو رہا ہے اس کے بال گھنگریالے ہیں، میرے تو کوئی بھئی قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے. ایک صحابی آئے، نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچہ کے بال جو ہے نا کرو ہے، کوئی اس طرح کی روایت، پوری الفاظ مجھے یاد نہیں، تو میں تو ایسا نہیں ہوں، نہ میرے والد ایسے. آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں اونٹوں میں ابلک اونٹ بھی پیدا ہو جاتے ہیں چتکبرے، حالانکہ نہ اس کے باپ میں ہوتا ہے نہ ماں میں. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی پہلے 8-10 پشتوں پیچھے کوئی اونٹ ہو، اس کا کلر آ گیا ہو. فرمایا یہاں بھی یہ ممکن ہے. سمجھتے ہیں؟ لعلہ عرق نزعہا، کوئی رگ کھچ گئی ہو